بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آئے ہیں ہم آج دارالعلوم حقانیہ، جہاں پہ چند روز پہلے بہت ایک دلخراش سانحہ پیش آیا ہے، اور آج ہماری کوشش تھی کہ جو مولانا حامد الحق شہید کے سیاسی جانشین ہیں ان کے ساتھ مختصر سی بات چیت بھی کریں گے، وہ سانحے کے روز کے حوالے سے بھی، پھر ان جو ابھی تک کچھ تحقیقات ہو رہی ہیں ان پہ ان کا کس قدر اطمینان ہے، ان سے بات چیت بھی کریں گے، مستقبل کا لائحہ عمل ان کا کیا ہوگا، کس طریقے سے یہ آگے جائیں گے۔ نوجوان قیادت ہے اور ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو عبدالحق ثانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت یہ شکریہ۔ بتائیے گا کہ ثانی صاحب، اس دن آپ اپنے والد بزرگوار کے ساتھ ہی تھے، ان کے ساتھ آپ کی جو آخری بات چیت ہوئی وہ کیا تھی؟ وہ لمحے آپ کو کچھ یاد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کے آنے کا جی۔ جس دن ان کی شہادت کا دن تھا، جمعہ کا دن، تو ہم تیار ہو کے نماز کے لیے آ رہے تھے۔ میں والد صاحب کے پیچھے گیا کہ بس ٹائم تھوڑا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل بس میں بھی آ رہا ہوں، آپ جائیں۔ میں مسجد آیا، سنتیں میں نے ادا کی، تو والد صاحب بھی جو ہیں جیسے ہی خطبہ شروع ہوا والد صاحب بھی تشریف لے آئے۔ بس نماز ختم ہوئی، اختتامی دعا ہوئی، دعا کے فوراً بعد والد صاحب جیسے ہی نکلے اور مسجد کے گیٹ میں پہنچے، اور انہوں نے اپنے جوتے وغیرہ پہن لیے۔ اسی دوران دو تین افراد جو ہر جمعہ تقریباً آتے تھے مصافحہ کرنے کے لیے آگے بڑھے اور والد صاحب کو اسی مسجد کے دروازے پہ روک دیا، کیونکہ وہ جگہ کنجسٹڈ سی ہے، وہ مین عوامی دروازہ نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے اساتذہ اور فیملی ممبرز کا ایک علیحدہ دروازہ ہے، تو وہ جگہ تھوڑی کنجسٹڈ تھی، میں بالکل ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اتنے میں جب اور لوگوں کو میں نے سہولت دینے کے لیے خود نیچے اتر آیا کہ چلیں لوگ آ رہے ہیں مصافحہ کر رہے ہیں تو میں نیچے انتظار کر لیتا ہوں۔ تو میں جیسے ہی آخری سیڑھی پہ پہنچا اور والد صاحب کا انتظار کرنے لگا، اس دوران پیچھے سے بلاسٹ ہو گیا۔ اس وقت تک آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہوا ہوگا؟ تو بس بلاسٹ جیسے ہی ہوا، میں بھی اس میں زخمی ہو گیا، مجھ پہ بہت زیادہ خون کے بالکل ہاں فوارے وہ جاری تھے، اور ناک کی ہڈی پر بعد میں پتہ چلا فریکچر ہے۔ تو اس وقت تو بس ایک قیامت کا منظر تھا۔ میں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا، کیونکہ مسجد جہاں وہ سیڑھیاں ہیں، سیڑھیوں کے ساتھ ایک ٹرانسفارمر بھی نصب ہے، تو میں سمجھے شاید ٹرانسفارمر اس کا دھماکہ ہے کا شاید۔ دھماکہ ہے، لیکن جب میں نے پیچھے دیکھا تو والد صاحب موجود نہیں تھے وہاں پہ۔ اللہ تو اور مجھ پہ بھی خون سارا جاری تھا، اور میرے بدن پہ جو ہے انسانی اعضاء کے چیٹڑے لگے ہوئے تھے، تو میں دوڑتا اور چلاتا سیڑھیوں پہ اوپر چڑھا، لیکن وہ ہیبت ایسی تھی کہ ادھر مجھے والد صاحب نظر نہ آئے، لاشیں پڑی تھی۔ پھر میں نیچے اترا چیختا چلاتا، کہ کیا اتنے ہوا میں ہے؟ میرے چچا آ گئے اور خاندان کے دیگر افراد آ گئے۔ دوبارہ ہم جب اوپر گئے تو وہ پلیٹ فارم کے اوپر دو لاشیں تھیں، اس میں جو پہلی لاش تھی وہ والد صاحب کی تھی۔ تو بس ثانی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا تھریٹس تھی، کوئی دھمکیاں پہلے سے ملی ہوئی تھی، کوئی آپ کو کوئی خطرہ تھا کہ نہیں، یہ اچانک یہ واقعہ ہوا ہے؟ تو یہ سیکورٹی ایجنسیز جو روٹین میں سیاستدانوں وہ کو، تو ٹاپ لیڈرشپ کو جو تھریٹس جاری اس کے کرتے علاوہ کوئی ہیں، ایسی خاص اس چیز کے نہیں؟ علاوہ کوئی خاص تھریٹ نہیں تھی۔ ایک سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ داعش اور یہ وہ نام انہوں نے بتائے تھے کہ شاید آپ ہٹ لسٹ پر ہیں لیکن وہ بھی سال سیکورٹی کی، لیکن پرانی وہ بات سال ہے۔ پرانی بات ہے۔ اس ایک سال میں کوئی نئی تھریٹ نہیں ملی۔ اچھا، اس دوران اتنے دن گزر گئے تو کیا وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ کوئی ان کی طرف سے کچھ آپ کے ساتھ کوئی معاملات ہوئے ہیں؟ کوئی یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں کہ نہیں؟ وفاقی حکومت کی کارکردگی اس ضمن میں انتہائی ناقص ہے، وہ انتہائی غیر سنجیدگی کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ اتنا بڑا قومی سانحہ ہے، ان کو اس بات سے اندازہ نہیں لگ رہا کہ مولانا حامد الحق شہید کے جنازے میں لاکھوں افراد آئے، تعزیت میں ہزاروں آ رہے ہیں، پورا سوشل میڈیا ہمدردیوں سے بھرا ہے، بیرون ملک سے وفود آ رہے ہیں، لیکن یہ مرکزی حکومت جو ہے یہ اس اتنے بڑے سانحے کو انہوں نے اتنا لائٹ لیا ہے۔ ابھی تک کوئی تفتیش، کوئی ہمارا بالکل عدم اطمینان ہے جو تفتیش جاری ہے۔ آپ کے ساتھ وزارت داخلہ کی طرف سے یا پی ایم ہاؤس کی طرف سے کوئی رابطہ تو کوئی نہیں ہوا؟ رابطہ نہیں ہوا جی۔ کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ یہ بتائیے گا کہ آخر میں اس وقت آپ ان کے سیاسی جانشین بن چکے ہیں، تو آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا مستقبل کا؟ وہ جو آپ کے والد کی اور آپ کے دادا جان کی پالیسیاں تھیں انہی کو لے کے آپ آگے چلیں گے؟ بالکل ان کا مشن ہمارا مشن ہے۔ انہوں نے پاکستان میں امن کے قیام کے لیے کردار ادا کیا ہے، انہوں نے پاکستان میں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند کی ہیں، انہوں نے پاکستان میں مدارس کا ایک مضبوط نیٹ ورک بنانے کے لیے کام کیا ہے، انہوں نے پاکستان میں عدل و انصاف کے بول بالے کے لیے کام کیا ہے، انہوں نے پاکستان میں تحفظ ختم نبوت کے لیے کام کیا ہے، انہوں نے پاکستان کو ایک حقیقی ریاست مدینہ بنانے کے لیے کام کیا ہے،
وہی ہمارا مشن ہے، وہی ہمارا راستہ ہے، انشاءاللہ اسی راستے پہ ہم کار فرما ہوں گے۔ اور ساتھ میں اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ وہ جو ایک مذاکراتی عمل میں آپ کے والد صاحب حصہ بنے ہوئے تھے، وہ سلسلہ اگر صوبائی حکومت جاری رکھتی ہے تو آپ کی جماعت کا ابھی کیا لائے عمل ہے؟ وہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا؟ وہ پھر ہم مشاورت سے طے کر کے پھر سوچیں گے اس پہ جی۔ اس حوالے سے ابھی تک کوئی آخر میں صوبائی حکومت نے بھی غالباً ایک GITU تشکیل دے دی ہے، اس تاہم حوالے سے آپ آج بتائیں۔ 10 دن گزر چکے ہیں، تفتیشی افسران آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے انہوں نے کوئی سراغ نہیں لگایا کہ سہولت کار کون تھے، پس پردہ سازش کس نے کی، اس لیے ہم زیادہ مطمئن نہیں ہیں۔ ناظرین، بہت افسوس کی بات ہے کہ 2 شہداء کا گھرانہ اور علماء دین کا گھرانہ اور اتنے بڑے تعلیمی اور دینی یونیورسٹی کا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک محافظ گھرانہ، وہ آج صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کی تفتیش پہ بھی عدم اعتماد کر رہا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ آواز حکام بالا تک کانوں تک پہنچے گی اور جو غفلت کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے گی۔ خدا حافظ۔